بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں انٹلیکچوئل فورم پاکستان کے صدر جناب محمد اسلم خان صاحب. اسلم خان صاحب سے آج ہم کراچی میں تعلیم کے حوالے سے اور کراچی میں بڑھتے ہوئے ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حوالے سے اور کراچی میں مردم شماری کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اسلم صاحب کی اس سلسلے میں بڑی خدمات ہیں اور ابھی خاص طور پر اسلم صاحب نے گزشتہ دنوں مردم شماری کے حوالے سے جو عملی کام شروع کیے ہیں اور جس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اس حوالے سے ہم پہلے گفتگو کریں گے. السلام علیکم اسلم صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. کراچی میں اس وقت سب سے بڑا ایشو مردم شماری کا ہے اور اس حوالے سے آپ کے کچھ عملی اقدامات شروع ہو چکے ہیں. انٹلیکچوئل فورم کی جانب سے کیمپ لگائے گئے ہیں، دستخطی مہم شروع کی گئی ہے، اور اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ نے کن کن سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے ہیں اور کون کون آپ کے ساتھ اس پیج پر ایک ساتھ ہیں. دیکھیں حضرت، سندھ کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب سندھ کا مسئلہ ہوتا ہے تو کراچی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور کراچی کا مسئلہ ہوتا ہے تو سندھ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. ابھی ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جو دو مسئلے ہیں، ایک تو کوٹا سسٹم ہے اور دوسرا جو ہے وہ سینسس ہے. تمام مسائل کی جڑ جو ہے وہ مردم شماری ہے، تاکہ مردم شماری میں اگر گنتی پوری ہوگی، اگر پوری آبادی شو ہوگی تو پلاننگ کرنے میں، تمام مسئلے مسائل حل کرنے میں جو ہے وہ آسانی رہے گی. آج بدقسمتی سے ہم سندھی اور مہاجر کے جھگڑے میں پڑھ کر جو ہے ہم نے سندھ کو اتنا بڑا لاس دے رہے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ اس وقت اگر ہماری سندھ کی اور کراچی کی آبادی کو، یعنی دونوں زبانوں کی تقسیم نے سندھ کو بڑا لاس دونوں زبانوں کی تقسیم نے سندھ کو اتنا بڑا لاس پہنچایا. یعنی تقریباً 1 کروڑ افراد کا نام موجودہ مردم شماری میں سندھ سے نہیں ہے، ان کے اپنے صوبوں سے ہے. جب سندھ سے نہیں ہے تو سندھ کو NFC ایوارڈ میں 1 کروڑ افراد جو مردم شماری میں کم کیے گئے ہیں، 1 کروڑ افراد کا جو ہے NFC ایوارڈ کے تحت جو پیسہ ملنا ہے وہ کم مل رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اگر ہم صحیح مردم شماری کرا دیں گے تو کراچی کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، کراچی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی. میرے بھائی، کراچی تو ایک ایسا شہر ہے جہاں پورے پاکستان کی یونین کونسل سے سارے، ایک بھی کوئی یونین کونسل ایسی نہیں ہے جہاں پر کراچی کا کوئی فرد یہاں موجود نہ ہو. اب یہ شہر خالی مہاجروں کا نہیں ہے، یہاں لاکھوں کی تعداد میں گزشتہ 10 سال کے اندر لاکھوں کی تعداد میں انٹیریئر سے سندھی زبان بولنے والے سندھی بھی یہاں آ کر اب آباد ہو گئے ہیں، یہیں رہ رہے ہیں، یہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں. ماضی میں بھی تھے، اب بھی آباد، ماضی میں کم تھے لیکن اب تو ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آ گئے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب مردم شماری ہوتی ہے تو ان کا نام اس شہر سے نہیں ہوتا، جبکہ اس شہر میں، اسی شہر میں وہ پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے اسی شہر میں جاب کر رہے ہیں، اسی شہر میں رہ رہے ہیں. یہ ایک تو نقصان جو ہے. ووٹ بھی وہ وہیں استعمال ووٹ بھی انٹیریئر میں استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ نقصان کراچی کو ہے. لیکن میں نے آپ سے جیسا کہ عرض کیا کہ ووٹ کے حوالے سے تو اسلم صاحب میں یہ کہوں گا کہ وہاں کا جو وڈیرا ہے اس کے بڑا ان پر سخت جو ہے ڈنڈا ہوتا ہے کہ یہ ووٹ آپ نے یہیں آ کر ڈالنا ہے، کیونکہ وہ ووٹ جو ہے ظاہر ہے وہ ان کا ووٹ ہوتا ہے. تو وہ دیکھیں، اگر ایسی بات ہے تو ووٹ جب تک ان کی مجبوری ہے ووٹ وہاں ڈالیں، لیکن سینسس میں ان کا نام یہاں شہر سے ہونا چاہیے تاکہ کراچی شہر کی پلاننگ میں لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ سینسس میں اگر آپ کا نام یہاں ہے اور پھر ظاہر ہے ووٹر بھی تو اسی ادھر ہی نہیں ووٹنگ لسٹ میں تو آپ پورے پاکستان میں جہاں پر بھی آپ چاہیں اپنا نام ڈلوا سکتے ہیں. رول یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں جہاں سے بھی چاہیں آپ کوئی سے بھی اپنا پرانا گھر شو کر کے، یعنی مستقل پتہ تو تب جتنے بھی لوگ انٹیریئر سے یہاں آگے رہ رہے ہیں ان کا مستقل پتہ تو وہی کا ہے نا، تو ووٹ میں تو وہ اپنا نام وہاں ڈلوا سکتے ہیں. اسی طریقے سے میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ 35 لاکھ پختون جو ہیں وہ اس شہر کراچی میں رہتے ہیں، اس سے زیادہ رہتے ہیں، لیکن 35 لاکھ پختون جو ہیں وہ اس شہر کراچی میں رہتے ہیں. اسی شہر سے ان کا مفاد وابستہ ہے،
اسی شہر میں ماضی میں تو پختونوں نے اپنے نمائندے کی منتخب کیے, یہاں 2 MP رہے ہیں, جی جی اسی شہر میں کاروبار کرتے ہیں, اسی شہر میں ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, لیکن سینسس میں ان کا نام ان کے شہر سے ہے. نقصان کس کو ہوا؟ NFC ایوارڈ میں سندھ کو. سندھ کا نقصان کراچی, مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار کراچی ہوا, کراچی کا نقصان جو ہے سندھ کا نقصان ہے, کیونکہ NFC ایوارڈ کا پیسہ سندھ کو ملتا ہے. اسی طریقے سے 15 لاکھ کے قریب پنجابی ہیں, 15 سے 20 لاکھ کے قریب سرائکی ہیں, 6-7 لاکھ افغانی ہیں, 7 لاکھ بنگالی ہیں, دوسرے برمیز اور دوسری قومیت کے لوگ ہیں جن کا نام سینسس میں کراچی شہر سے نہیں ہے. اچھا, بنگالی کا جو ہے وہ کہیں کسی بھی جگہ سے بھی نہیں ہے, لہٰذا بنگالیوں سے تو کوئی NFC ایوارڈ سے نقصان نہیں ہو رہا ہے, لیکن باقی جتنی قومیتیں ہیں, بلوچ ہیں, سرائکی ہیں, پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, ہزارہ والے ہیں, یعنی کراچی کے اندر تو اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ پشاور سے زیادہ پٹھان جو ہے شہر کراچی میں رہتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے, پختون بھائیوں کا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا پاکستان میں سب سے بڑا آبادی والا شہر کراچی ہے. اچھی بات ہے, لیکن اس شہر کو ان کو آن کرنا چاہیے اور سینسز میں ان کا نام یہیں سے دینا چاہیے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جہاں پر کرائے میں بھی لوگ رہتے ہیں نا, کرائے پہ, جب سینسس کے ٹائم پہ اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کہاں رہتے ہیں, آپ بتائیں گے جناب کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں, یہاں کیا میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں, تو سینسس میں اس کا نام اسی شہر سے ڈالا جاتا ہے. لیکن یہ کیسی بدقسمتی ہے اس شہر کے لوگوں کی کہ جو ہے ان کا نام جو ہے نا, آپ دیکھیں کتنے پرابلم پیدا ہو گئے. پلاننگ میں دیکھ لیں آپ, جو ہے نا آبادی چاروں طرف سے بڑھ رہی ہے, اس کے لیے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. ڈرینیج کا سسٹم تباہ ہو گیا ہے. ڈرینیج کا سسٹم کیوں تباہ ہو گیا کہ آپ دیکھیں نا کہ اس ہمارے SBC کو دیکھ لیں, آپ لیاقت آباد میں چلے جائیں, 120 گز کے مکان میں, جہاں پر پہلے 120 گز کا مکان زیادہ گراؤنڈ +1 ہوتا تھا, آج وہاں اس مکان میں +6 ہے, اور اس کے 6 کے بعد جو ہے وہ 120 گز کے مکان میں 6 کا مطلب 12 فیملی رہ رہی ہیں, جہاں 1 انچ آدھے انچ کی پانی کی لائن سے پورا گھر سیراب ہوتا تھا, اب وہ 1 انچ کی لائن سے بھی پانی, کیونکہ پانی شارٹ ہو گیا. سیوریج کی جو لائنیں ڈالی گئی تھی وہ پرانی ہے, ابھی تک کوئی 16 گھر کے لیے ڈالی, 50 سال پرانی ڈرینیج ہے وہ. سر وہ ڈالی بھی 16 گھروں کے لیے گئی تھی نا, کہ اگر G+1 ہو جائے گا جب بھی چل جائے گا, لیکن 16 کی جگہ جب 96 گھر ہو جائیں گے تو کیسے وہ سیوریج لائن برداشت کرے گی, پانی کی جو ہے وہ کیسے کرے گی, بجلی کا مسئلہ پیدا ہوگا, گیس کا مسئلہ پیدا ہوگا. تو کراچی میں کوئی روکنے والا نہیں ہے, کراچی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے. سر اس کا حل کیا ہے؟ سر اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے, میں نے آپ سے پہلی دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس شہر کے تمام, اس ملک, اس سندھ کے صوبے کے تمام دانشوروں کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا اور اس صوبے کے اور اس شہر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اسلم صاحب, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو بیٹھنا ہوگا, لیکن یہ جو مافیا ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 120 گز کے مکان پر 3 فلور, 6 فلور, 7 فلور, یہ تو بدماشوں کی مافیا ہے, گھونڈے بدماش مافیا ہے. آپ ان کے سامنے دانشور کیا کریں گے؟ یہ دانشور, سر دیکھیں, دانشوروں کا تو ان کے سامنے کوئی کام ہی نہیں ہے. دیکھیں سر, جتنے بھی بدماش ہو جائیں, سب سے بڑا بدماش جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ اگر چاہے گی, طرف سے تو کوئی اقدام ایسے ہو نہیں رہا ہے سر, اس کو کرنا چاہیے نا. یہ دانشور جب بیٹھیں گے تو گورنمنٹ کو سجیسٹ کریں گے کہ دیکھیں اگر اس صوبے کی پولیس کی نگرانی میں بنتا ہے, رینجرز کی نگرانی, بڑی معذرت کے ساتھ خود رینجرز کے لوگ کھڑے ہو کر چھتیں ڈلوا رہے ہیں, کام ہو رہے ہیں. بالکل تمام یہ جو ہماری جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہیں, ان کی نگرانی میں سارے کام ہو رہے ہیں. گٹکا مافیا, گٹکا جب جتنا چاہیں آپ کو مل جائے گا. ویسے ظاہری طور پر آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, گٹکا نہیں چاہیے. کینسر میں نوجوان مر رہے ہیں لڑکے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کینسر وارڈ ہاسپٹل میں آپ جا کے دیکھیں, نوجوان لڑکے, کوئی مطلب ایک پولیس کا کردار بڑا گھناؤنا کردار ہے ہمارے یہاں. جو کام پولیس کی نگرانی میں ہو رہا ہے, لاک ڈاؤن میں پولیس نے پیسے لے کر ہوٹلیں کھلوا دی ہیں. کورونا پھیلانے میں اس پولیس کا بڑا کردار ہے ہمارے شہر میں. دیکھیں, یہ تو ان لوگوں کو, لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہم جب شہر میں نکلتے تھے اسکوٹر پہ یا سائیکل پہ, تو ہمیں علم ہوتا تھا کہ جو یہ پولیس والے کھڑے ہیں, تو پولیس والے کے ساتھ ساتھ اس وقت SP ہوتے تھے, اور DSP بڑا پاورفل ہوتا تھا. SP اور DSP جو ہے نا وہ راؤنڈ لگاتے تھے اپنے اپنے ایریاز میں. SP اور DSP راؤنڈ لگاتے تھے تو ان کو پولیس کی تمام حرکات کا علم ہوتا تھا, عام پبلک سے بھی ملتے تھے, اور SP جو ہے وہ کھلی کچہریاں لگاتے تھے.
ایس ڈی ایم ہوتا تھا وہ کھلی کچہری لگاتا تھا. بڑا سسٹم یہ تھا کہ ایس ڈی ایم کے انڈر میں پولیس تھی اور وہ پولیس اور سارے معاملات دیکھتے تھے, ایس ڈی ایم بھی دیکھتا تھا, تو کھلی کچہری لگتی تھی, تو اس میں بہت سارے معاملات حل ہو جاتے تھے. اب نہ کوئی کھلی کچہری لگاتا ہے, نہ کوئی ایس ایس پی, نہ کوئی ڈی آئی جی, نہ کوئی ڈی ایس پی اپنے علاقے کا راؤنڈ نہیں کرتا. وہ دیکھے تو صحیح جو نیچے اس کے گراؤنڈ انڈر میں جو پولیس والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک آدمی چھوٹے گریڈ کا جو آدمی ہوتا ہے, جو اتنے پرابلمس میں ہوتا ہے, تو اب وہ چند اس میں سے بدماش ہوتے ہیں, جو بدماش ہوتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے پولیس کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایسی حرکت کر رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, یہ پیسے لے رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں, تو وہ اسی رنگ میں ڈھنگ جاتے ہیں. لیکن اگر سختی شروع ہو, ڈی آئی جی کا اگر ان کو پتا ہو کہ یار ڈی آئی جی کسی وقت بھی تھانے میں آ سکتا ہے, اگر ان کو معلوم ہو کہ ایس ایس پی کسی وقت بھی تھانے میں آ سکتا ہے, علاقے کا راؤنڈ کر سکتا ہے, تو اسی وقت وہ لوگ جو ہے نا اپنے ہوشیار بیٹھیں گے, اپنے اندر تبدیلی لائیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے یار کوئی بھی ایس پی صاحب سے شکایت کر دے گا, عام آدمی شکایت کر دے گا, تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا یہ بھی آپ تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ماضی کے مقابلے میں آج کے دور میں جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ماضی کے حوالے سے تو کافی ایسا تھا کہ رابطے رہا کرتے تھے, لیکن اس دور میں ماضی کے حوالے سے کوئی ایسے رابطے نہیں. تو جیسا آپ بتا رہے تھے کہ گٹکا مافیا ہے, دیکھیں مافیا تو بہت ساری ہے, ٹھیلا مافیا ہے. اس شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہیں کام کرتے ہیں, یہیں سے کماتے ہیں, یہیں سے عزت کماتے ہیں, اور اس شہر کو آن نہیں کرتے. جب تک اس شہر کو سارے لوگ آن نہیں کریں گے, جب تک اس کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے. ایک آدمی جب آئے اور وہ یہ سوچے کہ یار میں صرف یہاں کمانے آیا ہوں, بھائی کمانے کے ساتھ ساتھ جس گھر میں آدمی رہتا ہے, جس جگہ آدمی رہتا ہے, اس کو صاف ستھرا کر کے رہتا ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بھئی ہمارے یہاں پولیس کا مسئلہ یہ نہیں ہے. پولیس اگر جو بھی پولیس جو ہے نا, جب تک کہ پولیس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ بیماری کی جو سب سے بڑی ماں ہے وہ پولیس ہے. اگر پولیس بہترین ہو جائے, بہترین پولیس ہو جائے, تو سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور اس کے لیے ہم ہمیشہ ایک سجیشن بھی دیتے ہیں کہ مقامی پولیس ہونی چاہیے. جب مقامی پولیس ہوگی تو اس کا رابطہ ہوتا ہے اپنے علاقے کے لوگوں سے. اگر میرے علاقے کا جو ہے ایس ایچ او اگر میرے علاقے کا ہوگا, پولیس والے میرے علاقے کے ہوں گے, اسی کانسٹیٹوئنسی کے ہوں گے, چاہے وہ کوئی سی بھی زبان بولتے ہوں, لیکن اگر وہ وہیں رہتے ہوں گے, اس کا بڑا فقدان ہے. جب تک کہ اس پہ دیکھیں نا, انہی چیزوں پہ تو عمل کرانا ہے. جب تک کہ آپ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک سے مخلصی کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے لیے سوچیں, اپنے لیے نہ سوچیں. جب ہم ملک کے لیے سوچیں گے تو ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم خالی اپنے لیے سوچیں. ہم خالی جب اپنے لیے سوچتے ہیں تو اپنے لیے سوچتے ہیں, لیکن جب ہم ملک کی اچھائی کے لیے سوچیں گے, ملک کی بھلائی کے لیے سوچیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بھلائی اور اپنی اچھائی کے لیے بھی سوچیں گے. اب آتے ہیں اسلم صاحب, یہ جو آپ نے بھی بات کی نا پولیس کے حوالے سے اور مقامی پولیس کے حوالے سے, پوری دنیا میں یہی سسٹم ہے کہ وہاں مقامی پولیس اور مقامی انتظامیہ, وہ خاص طور پر پولیس تو جو اگر مقامی ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ کہاں بدماشیاں ہیں, کہاں کرائم ہے, کہاں کس قسم کے لوگ ہیں. تو اس کے علاوہ ایک کراچی کا جو بہت بڑا ایشو ہے وہ ٹریفک کا بڑا ایک اہم ایشو ہے. اور ٹریفک کے معاملات اس قدر خراب ہیں کہ ہمارے ایک تو ٹرانسپورٹ کا بڑا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے بالکل. اور جو پرائیویٹ جو گاڑیاں چل رہی ہیں اور جو موٹر سائیکلیں, 27 لاکھ اس شہر میں موٹر سائیکلیں ہیں, گاڑیاں ہیں, لیکن سسٹم کوئی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ آئے دن کہیں نہ کہیں ٹریفک جام ہوتا ہے, پورا گھنٹوں لوگ جو ہے وہ ٹریفک جام میں کھڑے رہتے ہیں. اتنے فلائی اوور بننے کے باوجود بھی ٹریفک کنٹرول نہیں ہو سکا ہے. اس کا کیا حل ہے, کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے, کیا ہوگا آج سے 10 سال کے بعد شہر کا کیا اشر ہوگا, اس کے بعد آگے کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ ٹریفک کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں اس شہر میں. دیکھیں اس شہر کی پھر میں وہی کہوں گا, ایک بدقسمتی یہ ہے کہ مقامی پولیس نہیں. اس کے ساتھ ساتھ یعنی دنیا کا یہ واحد شہر ہے جو میٹروپولیٹن نہیں, کاسموپولیٹن شہر ہے. اس شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کا نظام ہی نہیں ہے, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے, نہ پرائیویٹ بسیں ہیں. اتنے بڑے نہیں, اس سے آدھے شہر بھی دنیا میں اگر موجود ہیں چھوٹے, اس سے آدھے چھوٹے شہر بھی, تو وہاں کم سے کم سرکلر ریلوے ہر حال میں موجود ہے.
جو مطلب غریب ممالک ہیں, بڑے ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں, بڑے بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بڑے امیر ملکوں کی بات, امیر شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں چھوٹے چھوٹے غریب ملکوں کی بات کر رہا ہوں, جہاں چھوٹے چھوٹے شہر ہیں. اگر ہمارے 1 کروڑ کی آبادی کے اندر سرکولر ریلوے ہر حال کے اندر موجود ہے, کچھ سسٹم شروع تو ہے, کہیں ٹرانسپورٹ نہیں سر, کہیں کچھ کام نہیں ہو رہا. ٹرانسپورٹ کا آپ دیکھ لیں کہ 6 سال سر 6 سال سے آپ دیکھ لیں گرین بس اور اورنج بس آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی, بسیں نہیں آ سکی. یہ کس کا قصور ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ, جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ لیاقت آباد نے جتنا ٹیکس دیا, سیلز ٹیکس جو دیا, جو ٹیکس انکم ٹیکس دیا, وہ پورے لاہور نے نہیں دیا. دیکھیں نا, آپ جب ہم ریکارڈ پہ آپ دیکھیں, ہم بات کرتے ہیں کہ جناب سینسس, آپ مجھے بتائیں سینسس کے اندر جو ہے 19 سال کے اندر جو لاہور کی آبادی جو ہے وہ 116% بڑھی, پشاور کی 100% بڑھی, اور کراچی کی آبادی 60% بڑھی 19 سال میں. یہ ایک ماننے والی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں شہر میں, خالی شہر کے اندر ایک صوبے کے لوگ نہیں, 4 صوبوں کے لوگ. غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس شہر کی آبادی سالانہ 3.5% بڑھ رہی ہے سالانہ. تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو تقریباً کوئی 19 سال میں سمجھتا ہوں کہ 70-80 لاکھ آبادی بڑھی ہے. دیکھیں اس کو اس طرح بھی لے لیں کہ دنیا میں آبادی ناپنے کے بہت سارے طریقے. 2013 میں نادرا نے ایک لسٹ نکالی تھی, جو زبان یعنی جو 4 صوبوں کی زبان ہے اس کی بنیاد پر اور مختلف زبانوں کی بنیاد پر ایک لسٹ نادرا نے 2013 میں ایک لسٹ نکالی تھی, جس کے اندر زبانوں کے حساب سے اور ان کی ہر نیشنل اسمبلی کی کے حلقے کی, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, ہر حلقے کی جو ہے وہ موجود ہے, جس میں 2 کروڑ 15 لاکھ کی آبادی بنتی ہے کراچی کی. اچھا, نادرا خود بھی کہہ رہا تھا اس وقت کہ 20% آبادی جو ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے ہمارے پاس, کیونکہ کسی کی شناختی کارڈ نہیں بنے, کوئی اور مسئلے مسائل ہیں, تو 20% کا ایک مارجن انہوں نے دیا تھا. 20% کا مطلب ہوا کہ تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ ہو گئی, 2 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ہو گئی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 16-17 یعنی 15-16-17 3.5% کے حساب سے بھی اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہر سال تقریباً 3 کروڑ کی آبادی بن جاتی ہے, 2 کروڑ 90 لاکھ کے قریب آبادی بنتی ہے اگر ہم اسی ریکارڈ کو دیکھ رہے ہیں تو اس ریکارڈ کے مطابق. اچھا, اس کا ایک ناپنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس شہر میں کتنا گوشت استعمال ہوتا ہے, اس شہر میں کتنا فروٹ استعمال ہوتا ہے, اس شہر سے کتنا کچرا نکلتا ہے. اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو اس کراچی شہر کی آبادی 3.5 کروڑ سے زیادہ ہوتی ہے. اب اس 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے لیے ٹرانسپورٹ کا یہ عالم ہے کہ اس شہر میں 700 بسیں بھی نہیں ہیں جو لوگوں کو لے کر جائیں اور لے کر آئیں. اور جو اب کیا کیا بچوں نے, ماں باپ نے یہ کیا کہ چلو بچوں کو موٹر سائیکلیں دلا دو, خود لوگ موٹر سائیکلوں پہ جانے لگے. اب جیسے آپ نے خود بتایا کہ 27 لاکھ موٹر سائیکلیں اس شہر میں چل رہی ہیں. دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے شہر میں, جاپان میں جو سب سے بڑا ٹوکیو, بامبے اور پیرس اور لندن جو ہم سے بڑے ہیں, وہاں پر بھی اتنی, اگر اس کی 50% بھی موٹر سائیکل ہو تو میں مان جاؤں گا آپ کو. اتنی موٹر سائیکلیں چلنے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ لائسنس بنے؟ شہر میں 2 جگہ لائسنس بنتے ہیں پورے کراچی شہر 3 کروڑ کی آبادی میں 3.5 کروڑ کی آبادی میں صرف 2 جگہ لائسنس برانچز ہیں. اور میں ڈی آئی جی ٹریفک الگ ہے, ڈی آئی جی لائسنس الگ ہے. ڈی آئی جی لائسنس اگر خود جا کر اگر چپ چاپ اپنے ان کسی کو نہ معلوم ہوگا یہ ڈی آئی جی ہیں, اگر وہ لائسنس چپ چاپ بغیر پیسے دیے بنوا لیں تو میں مان جاؤں گا ان کو. یعنی بغیر پیسے دیے بچہ جو اپنے ماں باپ بڑی مشکل سے لون پہ جو ہے نا بچے کو موٹر سائیکل دلاتے ہیں, اب اس کا لائسنس بنوانے جائے تو ان کو فیس بھی دینی پڑے اور اس کے بعد اوپر سے پیسے بھی دینے پڑے, تو وہ کیسے لائسنس بنوائے گا؟ اب ایک بچہ ہے, اب میرا بچہ ہے 18 سال کا ہوا, میں نے بولا یار میں کیا کروں, میں روز تو نہیں چھوڑ سکتا, میں نے اس کو موٹر سائیکل دلا دی. اب موٹر سائیکل پہ لے کے گھر سے نکلا ہے, اس نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے, کوئی سگنل نہیں توڑا ہے, اس کو روک لے گا پولیس والا, روک کے اس سے پوچھے گا لائسنس بتاؤ. اب اس کے پاس لائسنس تو ہے ہی نہیں نا, لائسنس نہیں ہے, گاڑی کے کاغذات دکھا دو. اگر میرے جیسے لوگوں نے اگر لائسنس بنوا بھی دیا بچے کا تو گاڑی کے کاغذات کا ہے. اب وہ بچہ جو 200 روپے لے کر گھر سے نکلا ہے کہ وہ ناشتہ کرے گا
یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیے گا. اب 100 روپے اس نے اس جگہ پہ دے دیے, اب 100 روپے بچے. وہ جب یونیورسٹی جاتا ہے تو پولیس کے متعلق اس کا امیج خراب ہوتا ہے, کرائم کی طرف جاتا ہے. وہ سوچتا ہے یار کہ میرے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے کہ میں 100 روپے دے کے آ گیا, اور پولیس کا امیج الگ خراب ہو رہا ہے. تو میں یہ اس کا سجیشن یہ ہے کہ اس شہر کراچی میں جب تک ٹرانسپورٹ, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ نہ آ جائے, جب تک یہ ساری جو سسٹم وہ سن رہے ہیں کافی عرصے سے کہ بہت سارے سسٹم بن رہے ہیں, یہ اورنج بس چل رہی, گرین چل رہی ہے, اور بلو چل رہی ہے, یہ روڈ بن رہے ہیں, وہ روڈ بن رہے ہیں. بھائی یہ سب بناتے رہو, لیکن اگر آپ بچوں کے لائسنس نہیں بنا سکتے تو اس شہر کراچی میں موٹر سائیکل پہ لائسنس جو ہے نا وہ ختم کیا جائے. میں یہ اس کا پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ کسی بھی موٹر سائیکل چلانے والے سے جو ہے نا لائسنس نہ پوچھا جائے اور نہ اس کو ضرورت ہو, ختم کر دیا جائے موٹر سائیکل کے لیے. یا تو پھر آپ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا, وہ گورنمنٹ جو ہے یا تو ان کو جو ہے لائسنس پرووائڈ کرے, آسان بنا کے, سہل بنائے, اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سینٹر قائم ہونے چاہیے. دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو ڈی آئی جی صاحب سے میں ملوں گا ابھی جا کر, ابھی 2-4 دن میں ہم ان سے بھی کوشش کریں گے کہ ان سے ہماری ملاقات ہو جائے, آئی جی صاحب سے ملاقات ہو جائے. میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسکول دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس اسکول کے اندر لائسنس کا ایک آسان نظام ہو. ہر بچے کو, جو بچہ آئے اس کو ایک لائسنس بنا کے دے دو, بغیر لائسنس کے وہ جب بھی چلا رہے نا اس کو لائسنس بنا کے دے دو. آپ بتائیں اس شہر میں اندھے کا لائسنس بن گیا, اس شہر میں لنگڑے کا لائسنس بن گیا, اس شہر میں ہاتھ کٹے کا لائسنس بن گیا. تو یار وہ بچہ ہے, لائسنس دے دو اس کو. لائسنس آگے دیکھو, فزیکل چیک کرو, فزیکلی چیک کر لو کہ ہاں یہ سیٹ ٹھیک ہے, تو موٹر سائیکل کا لائسنس فوراً دے دو. اور جب تک کہ یہ موٹر سائیکل کے ہم جب یہ وہ نہیں کھول لیتے, لوگوں کو آسانی کے ساتھ موٹر سائیکل لائسنس نہیں دے سکتے, اس وقت تک موٹر سائیکل والوں سے لائسنس نہ مانگا جائے. یہ میں گورنمنٹ سندھ سے, آئی جی سندھ سے اور ڈی آئی جی ٹریفک سے اپیل کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کیا جائے, ورنہ یہ اس سے لوگوں کے دل میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. ایک چیز بنا دی جاتی ہے کہ یار یہ غیر مقامی پولیس سے آگے ہمیں تنگ کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ حالات پیدا کرنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ آج کب تک مطلب لوگ اس کو روک سکیں گے؟ آپ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں جو پولیس کے خلاف جا رہا ہے, ایسا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو. یعنی اسکول کی گاڑی جا رہی ہوتی تھی, میں نے ایک ایس ایس پی سے کہا, یا ڈی آئی جی تھے شاید وہ, میں نے ان کو کہا کہ خدا کے واسطے اپنے ٹریفک پولیس کو یہ کہہ دو کہ یار جب وہ اسکول کی وین جا رہی ہو تو اس اسکول کی وین میں جب بچے بیٹھے ہوں تو اس کو کسی حال میں نہیں روکو. سر ایک تو یہ بڑا مسئلہ لیکن اب جب اسکول کی بات نکلی ہے تو اسکول کی جتنے بھی وین ہیں ان میں گیس سلنڈر لگے ہوئے ہیں جو سلنڈر سے چل رہی ہے. پچھلے دنوں کراچی میں 2-3 ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں ہمارے اسکول کے بچے زخمی ہوئے ہیں اور سلنڈر پھٹنے سے. ایک تو یہ بڑا ایشو ہے کہ وہ سلنڈر جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے کم از کم اسکول کے بچوں کی گاڑی میں. دوسرا, آج ہم ایجوکیشن پہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو جو اربوں روپے کے فنڈ آتے ہیں تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں, وہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ بھئی سلنڈر ہے, آج کل جو ہے وہ سلنڈر کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ گیس اور پیٹرول میں زیادہ خاص فرق نہیں رہ گیا. لوگ لیکن تو پیدا کر سکتے ہیں نا, آپ حکمرانوں سے ڈائلاگ تو کر سکتے ہیں نا. حکمرانوں سے ہم جیسے آپ سے بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں, یہ حکمرانوں کے لیے تو کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے اس شہر میں. بات یہ ہے کہ حکمران بھی ان لوگوں کی بات سنتے ہیں, آئی جی ڈی آئی جی بھی ان لوگوں کی بات سنتے ہیں. اس شہر میں, اس ملک میں جو بڑے لوگ ہیں, چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنیں جو جاتی ہیں وہ تو ان کے آگے پر ایسی گھوم رہی ہوتی ہیں, اور ان کی سنتا کون ہے؟ آپ اس حوالے سے آپ کو پرائیویٹ اسکولز جو ہیں ان کے مالکان سے مل سکتے ہیں, ان کی جو تنظیمیں ہیں پرائیویٹ اسکولز کی ان سے مل سکتے ہیں, ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان کے حوالے سے ہم نے ایجوکیشن کے لوگوں سے بات کی, انہوں نے تو ہمیں یہ پرابلم بتائی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے, اس کا جیب خرچ جو ہے وہ چلا جاتا ہے جب اسکول سے آ رہا ہو, جا رہا ہو, کالج سے جا رہا ہو. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے موٹر سائیکل, سب سے پہلا حکم نامہ جو ڈی آئی جی کو جاری کرنا چاہیے کہ موٹر سائیکل پہ چلنے والے کسی بھی بچے کو جس کی عمر 18 سال سے زیادہ لگتی ہے اس کو کسی حال میں نہیں روکے, اسکول کے بچے کو کسی حال میں نہیں روکے. اب ایک مزدور ہے لانڈی سے آ رہا ہے, بس نہیں ہے نا, اب وہ مزدور جب لانڈی سے آ رہا ہے اور وہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے, موٹر سائیکل پہ بہت سارے لوگ کرنگی سے جو ہے شپ یارڈ جاتے ہیں, ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اب 100 روپے کا پیٹرول اگر وہ ڈالیں
اور 100 روپے راستے میں اگر کوئی ان سے لے لے تو 100 روپے جانے کے اور 100 روپے آنے کے، 100 روپے وہ لے لی تو 300 روپے یعنی 9,000 روپے تو اس کی گاڑی کے چکر میں کرائے میں چلے گئے. تو ان تمام انتظامات کو دیکھنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کے لوگ جب تک یہ نہیں دیکھیں گے، اس شہر میں جو بدامنی پھیلے گی، آپ یقین کریں یا نہیں کریں، آپ میکسیکو کو بھول جائیں گے. میکسیکو میں جتنا کرائم ہے اس کو بھول جائیں گے جو جتنا کرائم اس شہر میں ہوگا. جب لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، لوگوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی، لوگوں کو لوگ تنگ کریں گے، پولیس تنگ کرے گی، واٹر بورڈ تنگ کرے گا، پانی نہیں ہوگا، بجلی نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ لوگ تنگ آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ بدامنی پھیلتی ہے، شہر کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، قتل غارت گیری شروع ہو جاتی ہے، ڈکیتیاں شروع ہو جاتی ہیں، کرائم شروع ہو جاتا ہے. تو ان کرائم کو روکنے کے لیے ہمارے ملک کے لوگوں نے، جو ہم نے یہ انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان بنایا، اسی لیے تو بنایا ہے. آپ ہمیں کوئی ٹاسک دیں کہ بھائی اس پہ کرنا ہے، ہم اس کے لیے آپ کو تمام تجویز بھی دیں گے، وہ تمام پرابلم بھی اجاگر کریں گے، اور اس کے بعد اس کے لیے تجویز بھی دیں گے کہ بھائی اس کو ایسا کرنا چاہیے. جیسے آپ نے ٹریفک کی بات کی تو میں نے آپ کو تجویز بھی دی اور پرابلم بھی بتائے. پرابلم یہ ہے کہ بھائی ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ٹرانسپورٹ دینا. جب گورنمنٹ نہیں دے سکتی ٹرانسپورٹ تو وہ موٹر سائیکل والے بچوں کو کم سے کم موٹر سائیکل جو ہے نا، یا تو لائسنس کا انتظام کرے، فوری طور پہ ملنا چاہیے. بالکل جس طریقے سے آن لائن لائسنس دے دیں. آن لائن نہیں دے سکتے تو آپ فزیکلی بچے کو بلائیں. سینٹرز بنایا جاتا ہے. سینٹر ہم 24 سینٹر دینے کے لیے تیار ہیں شہر میں. 25 30 40 سینٹر بھی اگر ڈی آئی جی ٹریفک، ڈی آئی جی لائسنس یہ کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے، وہ صرف 2 آدمی بٹھائیں، کلرک کمپیوٹر پہ بٹھا کے لائسنس اس کو فزیکل دیکھیں اور لائسنس اسکوٹر کے دے دیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کو کار کا دیں. کار کے دینے کے لیے بھلے آپ کہیں اور بلا کے اور کر لیں، لیکن اس بچے کو اسکوٹر کا لائسنس بغیر پیسے دیے اور بغیر کوئی ٹائم لگائے ہوئے ملے گا تو اس شہر میں بچے کی نظر میں پولیس کی ویلیو بھی بڑھے گی، اس شہر کی ویلیو کے لوگوں کی بھی ویلیو بڑھے گی. آپ کوئی ڈیلیگیشن آئی جی سندھ سے یا ڈی آئی جی سے، ٹریفک سے یا چیف منسٹر سے یا وزیر ٹرانسپورٹ سے کوئی رابطے ہوئے آپ سے؟ نہیں، میں جھوٹ بولوں کہ نہیں ہوئے، نہیں، ایسا نہیں ہوا. تو ابھی ایسا کام اب ہم رابطے شروع کر رہے ہیں ابھی ہم. لیکن اسلم صاحب، ایک ابھی ہمارے نوجوان ہیں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ صاحب، انہوں نے ایک تو بڑا کام یہ کیا ہے کہ جو ہمارا جو کراچی سے لوگ اندرون سندھ اور اندرون ملک جاتے ہیں گاڑیوں میں، کوچز میں، ان کے ٹکٹ کا 5 روپے وہ ٹیکس لگایا ہے، اور وہ 5 روپے ان سے جو وصول کیے جائیں گے گاڑیوں والوں سے، اور جو پسنجر سے 5 روپے زیادہ استعمال وصول کیے جائیں گے، وہ سمجھے ان کی لائف انشورنس ہے. جی. اور اگر خدا نخواستہ کسی گاڑی کو حادثہ پیش آتا ہے جس نے وہ 5 روپے ادا کیے ہوں گے تو ان کو وہ معاوضہ ملے گا اسٹیٹ لائف سے یا کسی بھی کمپنی سے. ایک اچھا کام ہے، ایک اچھا اقدام تو بہت اچھا اویس صاحب نے یہ کام کیا ہے. اور ابھی ایک اویس قادر صاحب نے ایک اور یہ کام کیا ہے کہ کراچی میں 26 سیٹر جو گاڑیاں ہیں اس کو چلانے کی پرمیشن دی ہے. اس کے علاوہ آج میری سیکرٹری ٹرانسپورٹ جناب انیس عباسی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں منڈے کو بہت سی آپ کو خوشخبریاں سناؤں گا اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بہت سی میں آپ سے گپ شپ کروں گا. تو کچھ خبریں تو آ رہی ہیں اچھی کہ مستقبل میں کوئی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کراچی میں کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، لیکن اب اس کے لیے تو کچھ وقت درکار ہے. سر بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی اس کراچی شہر کے لیے سوچ رہا ہے. اس کراچی شہر کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں، وہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب اسی شہر میں رہتے ہیں. اسی شہر کے لیے سوچنا چاہیے، اس صوبے کے لیے. پہلے اس شہر کے لیے سوچو، اس کے بعد صوبے کے لیے سوچو. سیکرٹری صاحب نے اگر سوچا ہے تو وہ پورے صوبے کے مالک ہیں. اویس صاحب نے اگر سوچا ہے تو وہ پورے صوبے کے مالک ہیں، اور ایک بڑا اچھا اقدام ہے جو کیا ہے انہوں نے. لیکن میرے بھائی اگر ساری چیزیں ہوں، گاڑیاں آج تک مجھے بتائیں اویس صاحب نے بالکل بڑا اچھا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ میری علم میں بھی تھا، نالج میں بھی تھا، اور آپ نے اس کی تصدیق بھی کی اور آپ نے اس کو بتایا بھی. لیکن اویس صاحب نے کہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر اس شہر کراچی میں 1000 بسیں آ جائیں گی اور چلیں گی. آج تک نہیں چلی. اس سے پہلے ہمارے سائیں ناصر شاہ صاحب نے بھی یہ کئی مرتبہ کہا. لیکن بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو میرے نالج میں ہے، اس میں یہ ہوا کہ جو 2013 کے بعد جو گورنمنٹیں آئیں نا، وہ صوبے میں کوئی اور گورنمنٹ رہی اور مرکز میں کچھ گورنمنٹ ایک پیج پر نہیں رہی، فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ. اس کی وجہ سے پورے شہر نے سفر کیا، پورے صوبے نے سفر کیا. 2013 سے لے کے 2018 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی اور نواز شریف ایک تھے. میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ اوپر جو تھا، اوپر 2013 سے 2017 تک
مسلم لیگ کی حکومت رہی مرکز میں, اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی. اب 2018 سے اور اب تک جو ہے وہ مرکز میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اور صوبے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. میں ان کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ ایک پیج پر نہیں رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے عوام سفر کرتی ہیں. دیکھیں بھائی باسی صاحب, بس خریدنے میں فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی این او سی لینے کی ضرورت ہے. آج بھی ابھی سر وہ گورنمنٹ سر ابھی بسیں جو ہیں وہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ تھوڑی دے گی, یہ تو ہمیں نہیں سر, فیڈرل گورنمنٹ نے تھوڑی بسیں دینی ہیں. ہمیں یہ بسیں جو ہیں انتظام پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے کرنا ہے. ہم بسوں کے لیے کیوں نہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے کرتے؟ مجھے معلوم ہے ایک پارٹی آئی تھی, اسی حوالے سے سر ایک پارٹی آئی تھی یہاں پر, اس نے کہا تھا میں 2000 بسیں چلاؤں گا, تو اس سے کچھ سوال کیے گئے, وہ چلا گیا. میرے بھائی جو یہاں انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے اس صوبے کے اندر, اس سے سوال جواب نہیں کیا جائے, اس سے کچھ نہ پوچھا جائے. اگر وہ اس شہر, اس صوبے, اس ملک کے لیے اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرو. دنیا میں فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے. آپ لاہور چلے جائیں, لاہور میں میرا ایک دوست ہے, اس نے اپنی ایک انڈسٹری لگائی. اس نے کہا میں نے آن لائن جو ہے نا وہ اپلیکیشن دی, مجھے 1 ہفتے کے بعد کہا گیا آپ آ کے آ جائیں, یہ پورا نقشہ ہے, یہاں پر یہ زمین خالی پڑی, اگر آپ کو جو زمین چاہیے لے لیں. اس کے بعد میں نے الیکٹرک کے لیے اپلائی کیا تو مجھے الیکٹرک میں جانا نہیں پڑا وہاں. انہوں نے میرے پاس چالان بھیج دیا کہ آپ کی یہ انہوں نے پوچھا کیا کام کر رہے ہیں آپ کو, انہوں نے حساب کتاب کا ہے, بولا آپ کو اتنی بجلی کی ضرورت ہے, اتنا چالان بھر دیں. پانی کے محکمے کو انہوں نے ایک اپلیکیشن دی, اور پانی کا محکمہ جو ہے وہ جناب ان کو پانی کی لائن لگ گئی. کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیشن اگر آپ کراچی میں یہ سارے کام کرا لے تو میں مان جاؤں گا آپ کو. مطلب لاہور کوئی اس ملک سے باہر ہے, کراچی اس ملک سے باہر تھوڑی ہے کوئی. اس کراچی شہر کے اندر, سندھ کے اندر, میں آپ کراچی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, سندھ میں بھی لوگ کیوں نہیں انڈسٹری لگاتے. آپ پنجاب میں دیکھ لیں, لاہور میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے, گجرانوالے میں لگی ہوئی ہے, گجرات میں لگی ہوئی ہے, فیصل آباد میں لگی ہوئی ہے, اور کتنے شہر ہیں جہاں لگی ہوئی ہے اور لگ رہی. ملتان, بھاول. آپ مجھے بتا دیں کراچی کے علاوہ سندھ کے اندر کتنی جگہ پہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے؟ جتنی انڈسٹری لگی سب کو لوٹ لاٹ دیا جاتا ہے, تباہ کر دیا جاتا ہے. اس کا بڑا فقدان ہے. یہ کون لوگ ذمہ دار؟ گمبر ٹیکسٹائل مل تھی, خیرپور ٹیکسٹائل مل, سر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کافی انڈسٹریز تھی پہلے. سر آپ دیکھیں نا, اب آپ یہ دیکھیں ہم اس ملک کو ہم کس طرح تباہ کر رہے ہیں. ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, جو پوری دنیا سے سندھ کو جو بھی وہ دیے جاتے ہیں فنڈ ایجوکیشن کے لیے اور تمام معاملات کے لیے, جو فنڈ دیے جاتے ہیں وہ کسی دوسری این جی او کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتے, کسی ایک این جی او کو دیا جاتا ہے, اور وہ بنی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اندر تمام دنیا کے جتنے بھی فنڈ آتے ہیں, جتنی بھی ایڈ آتی ہے وہ وہاں جاتی ہے. اب اس ملک کی بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ایک اتنے بڑے صوبے کا دوسرا بڑا صوبہ ہے, اس این جی او ایک بنائی سندھ گورنمنٹ نے جس کا نام ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن. اس کے چیئرمین جو ہیں چیف منسٹر صاحب ہیں. اب ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ فنڈ جا کہاں رہا ہے. چیف منسٹر صاحب کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ فنڈ کیا برابر تقسیم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, وہ یہ تو دیکھیں کہ کیا اورنگی کو فنڈ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, وہ یہ دیکھیں کہ کیا لانڈی کو فنڈ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, وہ یہ دیکھیں کہ کیا لاڑکانہ کے اندر وہ جو کچی آبادی ہیں وہاں فنڈ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. ایجوکیشن کی مد میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں, وہ پیسے کہاں چلے گئے, اس کو ان تمام این جی اوز کو, یعنی شہر کراچی کی میں نے بہت ساری این جی اوز سے بات کی تو انہوں نے کہا ہمیں کبھی آج تک کوئی پیسہ اس این جی اوز یعنی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے کوئی پیسہ نہیں ملا کہ ہم کوئی, اور پورے کراچی میں چند جگہوں کے علاوہ بتا دیں کہ کہاں پر اس پیسے کا استعمال کیا گیا. صرف کراچی میں 2 4 6 10 15 جگہیں ہیں بس. کیا کراچی کے اندر تو بہت بڑا شہر ہے, اور اس شہر میں صرف مہاجر نہیں رہ رہے ہیں, اس شہر میں ساری قومیتوں کے لوگ رہ رہے ہیں. تو کسی جگہ تو وہ فنڈ لگنا چاہیے, صرف چند مخصوص علاقوں میں لگایا جائے گا وہ فنڈ, تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں میں نفرتیں پھیلتی ہیں کہ یار کیا ہم اس شہر کے باسی نہیں ہیں. اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ 0.5% جو ہے وہ ایک ویلفیئر ٹیکس ہوتا ہے. جو بھی برآمدات ہوتی ہے تو اس پر انڈسٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ 0.5% جتنی بھی انڈسٹری چھوٹی بڑی سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ویلفیئر فنڈ دے. اس ویلفیئر کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ ان علاقوں میں جہاں ان علاقوں کے جو مزدور ہیں جو ان علاقوں میں انڈسٹریوں میں کام کرتے ہیں ان کے علاقوں میں وہ پیسہ لگایا جائے, روڈ بنانے پہ, اسکول بنانے پہ, اور ان کے بچوں کو تعلیم دلانے پہ. اگر کوئی پیسہ دینے کی ضرورت پڑتی تو وہ دی جائے. آج تک یہاں کوئی وہ فنڈ کہاں جاتا ہے؟ وہ فنڈ بھی میری اطلاع کے مطابق سیاسی جلسوں اور الیکشن کے دنوں میں یہ انڈسٹریلیسٹ جو ہے نا وہ کسی اس طریقے سے دیتے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ سیاسی گورنمنٹ پارٹیوں کے پاس چلا جاتا ہے. میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, سیاسی جماعتوں کے لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. یعنی وہ فنڈ تو چاہیے کہ بھائی کوئی ایسی این جی او بنے یا انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ خود دنیا میں, ہندوستان میں آپ دیکھیں جتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اسپورٹس پہ, کیا انڈین گورنمنٹ کرتی ہے؟ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے لیے خرچ کرتے ہیں, ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں, روڈ بناتے ہیں. ایک انڈسٹری کا مجھے معلوم ہے وہ تھی, اس نے اپنے جب اس کو فائدہ ہوا تو اس نے ہر اپنے ملازم کو 50 ہزار روپے دیے. ایک کے لیے پتہ ہی چلا ہے, مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ایک نے اپنے ہر ملازم کو گاڑی دی, اس کو فائدہ ہوا. اس ویلفیئر فنڈ کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. اس ویلفیئر فنڈ کا استعمال اسپورٹس میں کرنا چاہیے. اس ویلفیئر فنڈ سے کم سے کم ہر انڈسٹری کو اسپورٹس کے بچوں کو جو ہے وہ نوکری دینی چاہیے تاکہ وہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹی بھی کر سکیں اور اس ویلفیئر فنڈ سے ان کو سیلری ملتی رہے. بہت شکریہ اسلم صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے یہاں تشریف لائے. وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نشستیں ہماری جاری رہیں گی. محمد اسلم صاحب انٹلیکچوئل فورم پاکستان کے صدر بھی ہیں اور سابق بیوروکریٹ بھی ہیں. ان کی جو کراچی کے مسائل کے حوالے سے ان کی بڑی گہری نظر ہے, تو آج یہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے. کراچی کی صورتحال پر ان کے بڑی سیر حاصل گفتگو رہی. بہت شکریہ, تھینک یو. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا.